سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورہ پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی سورہ جو حکمت اور دانائی کے سمندر کی طرح ہے۔ جی، سورہ لقمان۔ اور اس سورہ کا جو پس منظر ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا؟ جی، مکہ میں ایک شخص تھا، نضر بن حارث، بڑا امیر تاجر تھا۔ وہ جب ایران وغیرہ جاتا تھا تو وہاں سے رستم اور اسفندیار جیسے بادشاہوں کے قصے کہانیاں سیکھ کر آتا۔ اچھا، یعنی اس زمانے کی انٹرٹینمنٹ کہہ لیں۔ بالکل۔ تو وہ آ کر مکہ والوں سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد و سمود کی باتیں سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں اس سے بہتر قصے سناتا ہوں۔ مطلب وہ ایک طرح سے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹا دی جائے۔ تو سورہ لقمان اسی کے جواب میں نازل ہوئی؟ جی، یہ سورہ اسی چیلنج کا جواب بن کر نازل ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن محض قصے نہیں بلکہ یہ کتاب حکیم ہے، حکمت سے بھری کتاب۔ اور اسی لیے اس میں کسی نبی کا نہیں بلکہ ایک حکیم حضرت لقمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل، ان کی نصیحتوں کے ذریعے۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور یہی ہوگا کہ یہ سورہ حقیقی حکمت کو لہو الحدیث یعنی غافل کرنے والی باتوں سے کیسے الگ کرتی ہے، اور پھر حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک عملی خاکہ کیسے فراہم کرتی ہے۔ تو آئیے اس حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ آغاز ہی کتنا خوبصورت ہے، کتاب حکیم یعنی حکمت والی کتاب۔ جی، اور پھر فوراً یہ بھی بتا دیا کہ یہ حکمت ملے گی کس کو؟ محسنین کو۔ بالکل، یعنی وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ قرآن ہے تو سب کے لیے، لیکن اس سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے اندر نیکی کو قبول کرنے کی خواہش ہو۔ اور یہاں ان کی 3 نشانیاں بھی بتا دی گئیں: نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر یقین۔ جی، نماز سے خالق سے تعلق، زکوٰۃ سے مخلوق سے، اور آخرت پر یقین آپ کے ہر عمل کو ایک مقصد دیتا ہے۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے علی ھدی من ربہم، اس کا ترجمہ ہے ہدایت پر ہیں۔ اس میں علی یعنی پر کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، علی کا لفظ عربی میں کسی چیز پر مکمل کنٹرول یا سوار ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ لوگ صرف ہدایت کے راستے پر چل نہیں رہے بلکہ یہ ہدایت پر سوار ہیں، ہدایت ان کے مکمل قابو میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تصویر ہے۔ جی، لیکن اب دیکھیں، ان مثالی لوگوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد قرآن ان کے بالکل الٹ کرداروں کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، ایک دم تقابل۔ جی، حق و باطل کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا تاکہ انتخاب میں آسانی ہو۔ صحیح۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کان بہرے ہوں، پس انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ لہو الحدیث، یہ لفظ سن کر مجھے آج کا دور یاد آ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا، لامت ناہی اسٹریمنگ، سنسنی خیز خبریں، یہ سب اسی میں آتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ لہو الحدیث کا مطلب بہت وسیع ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو اس کی زندگی کے اصل مقصد سے غافل کر دے۔ اچھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس کا ایک واضح مصداق غنا ہے، یعنی ایسی موسیقی اور گانا بجانا جو انسان کو شہوت اور گناہ کی طرف لے جائے۔ یعنی اصل مسئلہ نیت اور نتیجے کا ہے۔ بالکل۔ آیت کا کلیدی حصہ ہے لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، یعنی ان کا مقصد ہی اللہ کے راستے سے بھٹکانا ہو۔ اور پھر جب ان کے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں تو ان کا رد عمل تکبر ہوتا ہے۔ جی، واللہ مستکبرا، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور اسی لیے دیکھیں ان کے لیے عذاب بھی مہین ہے،
یعنی رسوا اور ذلیل کرنے والا۔ اچھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کی توہین کی تو سزا بھی توہین آمیز ہے۔ بالکل۔ تو گویا حکمت کو قبول کرنے کے لیے عاجزی شرط ہے اور اسے رد کرنے کی بنیاد تکبر ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر تم حکمت کو لفظوں میں نہیں سمجھنا چاہتے تو اسے کائنات میں بکھرا ہوا دیکھو۔ کائنات کی نشانیوں میں؟ جی، اب قرآن ہمیں ایک کائناتی سفر پر لے جاتا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے پیدا کیا جنہیں تم دیکھ سکو، اور زمین میں پہاڑ رکھے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرز نہ جائے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کے قیمتی جوڑے اگائے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بغیر عمد ترونہا، بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، یہ آیت تو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ مطلب ستون ہے لیکن نظر نہیں آتے۔ جی ہاں، اور یہ قرآن کا ایک سائنسی معجزہ ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سیارے کشش ثقل یعنی گریوٹی اور دوسری نادیدہ قوتوں کے توازن کی وجہ سے اپنے مدار میں قائم ہیں۔ یعنی یہی وہ نادیدہ ستون ہے؟ جی بالکل۔ امام علی رضا علیہ السلام سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ستون ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ پھر زمین کو مستحکم کرنے والے پہاڑ، پھر نباتات میں جوڑوں کا ذکر، یہ سب کائنات کے پیچھے ایک عظیم حکمت اور منصوبے کی طرف اشارے ہیں۔ اور پھر آخر میں وہ چیلنج، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یعنی مجھے دکھاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا ہے۔ یہ بہت طاقتور دلیل ہے۔ یہ اندھے ایمان کا مطالبہ نہیں بلکہ مشاہدے اور عقل کو دعوت ہے۔ صحیح۔ اور اب اس کائناتی حکمت کو دکھانے کے بعد سورہ ہمیں ایک انسانی مثال کی طرف لاتی ہے، ایک ایسا شخص جو نبی تو نہیں تھا لیکن اللہ نے اسے حکمت عطا کی تھی۔ حضرت لقمان۔ جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی حکمت کا آغاز ہی شکر سے کیا گیا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے نا؟ جی بہت گہری۔ گویا حکمت کا پہلا قدم ہی یہ تسلیم کرنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا کمال نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ اور جو شکر نہیں کرتا وہ حقیقت سے منہ موڑتا ہے۔ بالکل۔ اور حکمت حقیقت کو جاننے کا ہی نام ہے۔ اور حضرت لقمان اپنی نصیحتوں کا آغاز سب سے بڑی حقیقت سے کرتے ہیں، توحید۔ اور شرک کو ظلم عظیم کہا۔ جی، سب سے بڑا ظلم۔ یہ ظلم کیوں ہے؟ ایک تو اللہ کے ساتھ جو خالق ہے، اور دوسرا خود اپنی ذات کے ساتھ کہ ہم اپنی امیدیں غلط جگہ وابستہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو توحید کی بنیاد رکھنے کے فوراً بعد وہ والدین کے حقوق کا ذکر آتا ہے۔ لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ یہ نصیحت حضرت لقمان نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ جی، یہ ایک جملے معترضہ ہے جو اس وصیت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں جو توازن ہے وہ کمال کا ہے، یعنی توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، والدین کی بات بھی نہیں ماننی، جی، لیکن اس نافرمانی کے باوجود ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک بھی ترک نہیں کرنا۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، اصول اپنی جگہ اور رشتے اپنی جگہ۔ بالکل۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے جو ہمیں عقائد سے لے کر اخلاقیات تک لے جاتا ہے۔ جی۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض
یأتی بها اللہ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما اصابک ولا تصعر خدک للناس ولا تمش في الارض مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو، اور لوگوں سے تکبر سے منہ نہ پھیرو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یہ نصیحتیں تو زندگی کے ہر پہلو کو سمیٹ رہی ہیں، یعنی توحید جیسے عظیم اصول سے شروع ہو کر چلنے اور بولنے جیسے عام آداب تک۔ جی، یہ ایک مکمل انسان کی تربیت کا خاکہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں ایمان اور عمل یا عقیدہ اور اخلاق الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کا توحید پر ایمان آپ کی چال میں بھی نظر آنا چاہیے۔ بالکل، ہر عمل کا حساب ہونے کا یقین، پھر معاشرے کی اصلاح کی فکر، اور آخر میں ذاتی رویے میں عاجزی، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ صحیح۔ تو لقمان نے ہمیں حکمت کا عملی نمونہ دکھا دیا۔ اب سورہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس حکمت کو اپنانے یا رد کرنے کے نتائج کیا ہوں گے۔ جی۔ وَمَن يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیکوکار ہو تو اس نے مضبوط ترین سہارا تھام لیا ہے۔ العروۃ الوثقیٰ، مضبوط ترین سہارا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب لغوی طور پر تو یہ ایک ایسی رسی ہے جو کبھی نہ ٹوٹے؟ جی، اس کا ایک عمومی مفہوم تو اللہ پر کامل ایمان اور نیک عمل کا وہ مضبوط تعلق ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اور اس کا کوئی خاص مفہوم بھی ہے؟ جی، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں ائمہ معصومین سے روایات ملتی ہیں کہ اس مضبوط سہارے سے مراد محمد و آل محمد علیہم السلام کی محبت اور ولایت ہے۔ اچھا۔ جو اللہ تک پہنچنے کا سب سے مضبوط وسیلہ ہے۔ اور پھر سورہ کا اختتام ان 5 چیزوں کے ذکر پر ہوتا ہے جن کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جی ہاں، علم غیب کی 5 چابیاں، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ آج کے دور میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہر چیز کی پیشگوئی کو بہت عام کر دیا ہے، یہ آیت انسانی علم کی حدود کو بہت واضح کرتی ہے نا؟ بالکل، ہم موسم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ بارش کا کون سا قطرہ کب اور کہاں گرے گا۔ ہم الٹرا ساؤنڈ سے بچے کی جنس جان سکتے ہیں، لیکن اس کی تقدیر، اس کی صلاحیتیں، اس کا کردار نہیں جان سکتے۔ جی، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا علم کتنا ہی بڑھ جائے، وہ جزوی ہے، جبکہ اللہ کا علم کلی اور محیط ہے۔ یہ ہمیں اپنی محدودیت کو تسلیم کرنے کا درس دیتی ہے۔ تو سورہ لقمان کا یہ سفر کائنات کی نشانیوں سے شروع ہو کر ایک باپ کی محبت بھری نصیحتوں سے گزرتا ہے، اور بالآخر انسانی علم کی حدود پر ختم ہوتا ہے۔ جی، خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی حکمت کی بنیاد توحید اور شکر پر ہے۔ یہی حکمت انسان کو خالق، مخلوق اور خود اپنی ذات کے ساتھ بہترین رویہ اپنانے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس سب کی بنیاد اس یقین پر ہے کہ رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہونا ہے۔ بالکل۔ ایک بات جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی حکمت کو قرآن کا حصہ بنا کر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک عام انسان بھی اپنی زندگی میں ایسی کون سی حکمت پیدا کر سکتا ہے جس کی گونج اللہ کو اتنی پسند آئے۔ یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت لقمان کی حکمت کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی محدودیت کو پہچانیں اور اپنا مکمل بھروسہ اسی ذات پر رکھیں جو حقیقت میں علیم و خبیر ہے۔